کیا یورپ تارکین وطن پر اپنے دروازے بند کر رہا ہے؟ کیا مستقبل میں یورپ میں آ کے بسنے کا خواب پورا ہونا مشکل ہوگا؟ اور یورپی ممالک اپنی مائیگریشن پالیسی میں کیوں سختی پیدا کر رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کے ولاگ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی جانب چلیں، کچھ پاکستان کے اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں اس طرح کے اشتہارات جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویڈن میں درختوں کی کٹائی اور دوسرے اس طرح کے کام ہیں جس کے لیے 4,000 یورو تنخواہ ہوگی اور وہاں پہ رہائش اور جو ہے وہ کھانا بھی مفت دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی اشتہارات آئے ہیں۔ یہ تمام قسم کے اشتہارات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہاں اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پوزیشنز نہیں ہیں، نہ اس طرح کے جابز ہیں، نہ ان کے لیے رہائش اور کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں کے سویڈن کے مائیگریشن بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں پاکستانی طلبہ کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ پاکستان کے اخبارات میں سویڈن کی یونیورسٹیز کے جو اشتہارات آتے ہیں داخلے کے، وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہاں پہ تعلیم اچھی ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہو سکے، کام کر سکیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مستقبل میں یہ باقی لوگوں کے لیے بھی پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہماری جو حکام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے جو غلط اشتہار بازی ہے اس کو روکیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جمع پونجی ان ایجنٹس کے ہاتھوں جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب آج کے موضوع کی جانب، اور موضوع یہ ہے کہ یورپی ممالک میں جو مائیگریشن پالیسی سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یورپ میں جو حکومتیں ہیں وہ دائیں بازو کی جماعتوں کی بن رہی ہیں، اور دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے وہ نظریات کو جو ہے وہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو نافذ کیا ہے، بلکہ انہوں نے سینٹر لیفٹ جو پارٹیز ہیں ان کو بھی بہت حد تک متاثر کیا ہے، اور سینٹر لیفٹ پارٹیز جو ہیں وہ بھی دائیں بازو کی جماعتوں کی پالیسیز جو ہیں ان کے آگے وہ گھٹنے ٹیک رہی ہیں۔ جیسے جرمنی میں جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، یا ایون سویڈن میں جو موجودہ سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اس نے بھی جو مائیگریشن پالیسی کے حوالے سے بہت سی چینجز موجودہ حکومت نے کی ہیں، انہوں نے ان کی اس طرح سے مخالفت نہیں کی۔ اور سویڈن میں تو جو حکومت ہی برسر اقتدار آئی ہے وہ ایک تیدو ایگریمنٹ کے تحت آئی ہے، جس کا سب سے بڑا جو ہدف تھا وہ مائیگریشن پالیسیز کو جو ہے وہ سخت کرنا تھا۔ اب اسی مائیگریشن پالیسی کے حوالے سے 14 اکتوبر کو جرمنی کے شہر برلین میں یورپی ممالک اور مغربی بحیرہ بلقان کے جو ممالک کے وزرائے داخلہ ہیں ان کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں وہ مستقبل کی جو مائیگریشن پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ مغربی ممالک میں دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے مائیگریشن پالیسی جو ہے وہ سخت ہوتی جا رہی ہے، اور جرمنی کے 2 ریجنز میں دائیں بازو کی جماعتوں نے حالیہ کامیابی حاصل کی، جس کے بعد جرمنی نے 6 ماہ کے لیے اپنا جو سرحدی کنٹرول ہے اس کو سخت کر دیا۔ حالانکہ شینگن فری زون کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جرمنی نے اپنے تمام بارڈرز جو ہیں ان پہ کنٹرول جو ہے وہ سخت کر دیا ہے۔ اسی طرح جو نیدرلینڈز میں جو حکومت ہے وہ دائیں بازو کی جو جماعتیں ان کی حمایت سے بنی ہے، اور انہوں نے یورپی یونین کو کہا ہے کہ انہیں جو سیاسی پناہ کے قوانین ہیں جن کو تمام یورپی یونین نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس سے ان کو استثناء دیا جائے، یعنی وہ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اٹلی کا دورہ کیا، اور وہاں اٹلی کی حکومت سے جو امیگریشن کو کم کرنے کے حوالے سے ان کی جو پالیسی تھی اور حکمت عملی تھی اس کو انہوں نے جاننے میں دلچسپی لی۔ اور اس سال جون میں جو یورپی یونین کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں دائیں بازو کی جماعتوں نے زبردست جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پورے یورپ میں جو اینٹی امیگرنٹ ویو ہے یہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس کے جو صدر ایمانوئل میکرون ہیں ان سے فوری انتخابات کا مطالبہ کیا گیا، جس کے بعد دائیں بازو کے جو رہنما ہے مشل بارنیر وہ وہاں وزیر اعظم بنے، اور یہ وہی وزیر اعظم ہے کہ جنہوں نے مائیگریشن کو بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
تو اس حوالے سے جو پیرس کے ایک تھنک ٹینک ہے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ایک مشیر نے کہا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ یہاں پہ مائگریشن پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، اور دائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ نافذ العمل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورے یورپ میں جو ہے وہ دائیں بازو کی جو ویو جو ہے وہ جاری ہے۔ برطانیہ میں اگرچہ وہاں پہ لیبر پارٹی آئی ہے، اور لیبر پارٹی نے جو کنزرویٹو پارٹی جو اپنی پیشرو تھی، اس نے جو کہا تھا کہ سیاسی ناگزینوں کو روانڈا بھجوایا جائے گا، اس کو انہوں نے منظور نہیں کیا۔ تاہم وزیر اعظم نے اٹلی کا دورہ کیا، اور اٹلی اور البانیہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے کہ اگر وہاں سے غیر قانونی تارکین وطن آئیں تو ان کو حراست میں لیا جائے، تو اس قسم کے منصوبے پہ انہوں نے بھی جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح یورپی یونین میں جو سائپرس ہے، قبرص، اس نے شام سے آنے والے جو ناگزین ہیں ان کی درخواستیں لینا معطل کر لی ہیں، اور اسی طرح فن لینڈ اور لتھوانیا کی سرحد پر آنے والے جو لوگ ہیں تو ان کے لیے پش بیک کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بھی جاری ہے۔ اور اسی طرح جرمنی میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں کافی چینج آئی، وہاں پہ دو ریجنز میں دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جرمنی میں کچھ افغان باشندے تھے جو کچھ وہاں پہ اٹیکس میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے جرمنی نے 28 افغان باشندوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا ہے، اور جرمنی نے بھی بڑی سخت جو ہے وہ امیگریشن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا رائے دی ہے۔ اور یورپی یونین کے ممالک میں اس سال مئی میں جو اس حوالے سے ایک معاہدہ بھی ہوا ہے جو اب 2026 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا، اور اس سال یعنی یہ جو 2024 ہے، اس سال کے جو پہلے 6 مہینے ہیں اس میں 5 لاکھ لوگوں نے یورپ میں جو ہے وہ اسائلم کے لیے اپلیکیشنز دی ہیں۔ اور جرمنی کے نے جو سخت اقدامات کیے، اس کی اگرچہ یونان اور پولینڈ نے ان پہ کافی کرٹیسائز کیا ہے، لیکن ہنگری جو خود اس سخت امیگریشن پالیسی پہ کاربند ہے، اس نے اس کو کہا جی کہ ویلکم ٹو دا کلب۔ تو اس صورتحال میں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو اسائلم کے حوالے سے جو ان کی ایکسپرٹ ہے، ان نے کہا جی کہ یہ ایک طرف تو بیان بازی بھی جاری ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں مہاجرین کے مسائل کا بھی سامنا ہے، پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو حالات بھی بدلے ہیں، کچھ شدت پسندی بھی آئی ہے، کچھ ثقافتی جو تضادات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود نے کہا جی کہ یورپ جو ہے وہ ہنرمند جو کارکن ہیں ان کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے اٹلی کی مثال دی کہ اٹلی نے 2023 سے 2025 تک 4,52,000 لوگ جو ہیں ان کو اپنے ہاں آنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ڈسکس ہوگی 14 اکتوبر کو جرمنی کے شہر برلن میں، جب یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ اور مغربی بحیرہ بلقان کے ممالک کے جو وزرائے داخلہ یا ان کے نمائندے وہاں پہ شریک ہوں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ جو ہے مستقبل میں ہماری جو مائگریشن پالیسی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ چونکہ بہت سے ممالک میں جو ہے وہ رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں، رائٹ ونگ کی جماعتیں روایتی طور پہ اینٹی امیگرنٹ ہوتی ہیں، بلکہ صرف رائٹ ونگ کی جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ ان جماعتوں کی مقبولیت نے اور ان کی پالیسیز نے جو سینٹر رائٹ جماعتیں تھیں، جیسے سوشل ڈیموکریٹس پارٹیز تھی یورپ کے مختلف ملکوں میں، ان کو بھی بہت متاثر کیا ہے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں جو اپڈیٹس ہوں گے، اور 14 اکتوبر کو یہ میٹنگ کے بعد جو اس کے نتائج آئیں گے، وہ بھی میں اپنے ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، تاکہ یورپ میں ہونے والے امیگریشن، جاب اور دوسرے جو اپڈیٹس ہیں ان سے آپ جو ہے وہ آگاہ رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیں۔